بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے۔ کل گزشتہ 26 تاریخ کو 26 رمضان المبارک کو سورۃ المعون کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی تھی۔ اس میں جو شروع کی 3 آیتیں تھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اے نبی جی آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جو جزا اور اس کا انکار کرتا ہے، سزا اور اس کا انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ جو مشرکین مکہ کی جانب سے تھی، چاہے ابو جہل ہو، چاہے عاص بن وائل ہو، چاہے ولید بن مغیرہ ہو، یا ابو سفیان ہو جس کے بارے میں نازل ہوئی ہو، وہ تمام تفصیلات کل گزشتہ کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج جو ہم کو سمجھنا ہے وہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ سمجھنا ہے۔ تو فویل للمصلین ترجمہ یہ ہے، ویل جو ہے ویل وہ بڑی خرابی کو کہتے ہیں، یہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کے آخری حصے میں جو برائیاں بتلائی گئی ہے وہ منافقین میں تھی، اور مکی دور میں منافقین نہیں تھے، بلکہ مدنی دور میں منافقین وجود میں آئے۔ اس لیے بہت سے اہل علم یوں کہتے ہیں کہ یہ آخری حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے منافقین وہ تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز پڑھتے تھے، کوئی نہ دیکھ رہا تو تنہائی میں ہوتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے تو نماز پڑھیں گے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور تنہا ہو جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو تو وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ یراک حیثما کنت، ایک جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر جگہ دیکھتے، آپ جہاں بھی ہو وہاں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنے والے ہیں۔ نماز کے معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، مثلاً آگے پیچھے کر دیتے ہیں، وقت کی رعایت نہیں کرتے، کبھی وقت میں پڑھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، یا جیسی توجہ، دھیان اور جی لگا کر پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتے۔ یہ سب نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ یا جیسے اس کے فرائض ہے، واجبات ہے، مستحبات ہے، سنن ہے، مندوبات ہے، اس کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ وقت ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، دنیاوی کام کاج آ گیا تو نہیں پڑھتے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ باتیں جو بیان کی گئی ہے اصل میں وہ منافقین کی حرکتیں ہیں، لیکن ان کو بیان کر کے مومنین کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کے کام ہے، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ تاکہ کہیں تم پر بھی یہ لیبل نہ لگ جاوے۔ الذین هم یراؤون، کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ نماز پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے، یا دیکھ رہا ہو تو ذرا اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ویسے ہی جیسے مرغی ٹونگے مارتی رہتی ہے، اس طرح جلدی نماز پوری کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں
کہ یہ ریاکار یعنی بعض چیزوں میں شرک سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریاکار جو ہے وہ انسانوں کو یعنی جن کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے ان کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دے رہا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی خاطر عمل نہیں کرتا بلکہ انسانوں کے دکھلانے کے لیے کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انسانوں کو عظمت دیتا ہے۔ مشرکین تو شریک کرتے ہیں، یہ تو ایک قدم آگے نکلا، اور پھر یہ شرک کرنے والے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جیسے کسی کے پاس اولاد مانگی، کسی نے اللہ تبارک، اور اسی طرح کسی کے پاس اولاد مانگی، کسی سے روزے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ تو خالص عبادت نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے وہ دوسروں کو دکھلاتا ہے، وہ یہ ایک قدم گویا آگے نکل گیا۔ الحاصل شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دکھلاوے والا شرک بہت خطرناک ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ معمولی چیز دینے سے انکار کرتا ہے۔ ایک تو جو اعمال خیر کرتے ہیں وہ ریا کے لیے، وہ دوسروں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، یہ منافقین کی خاصیت ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ معاون سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب معاون کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں معاون سے زکوٰۃ مراد ہے، یعنی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اصل معاون تو تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، چونکہ مال میں فرض زکوٰۃ جو مال کا 40واں حصہ ہے جس کو 2.5% کہتے ہیں، تو 2.5% کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ معمولی ہی چیز ہے، لیکن یہ 2.5% ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے۔ گویا یہ منافقین زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان پر دوسرے حقوق ہیں جن کے طلب کرنے والے بندوں میں سے ہے، ان کے حقوق تو ان بندوں کے ڈر سے ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو لوگوں میں ہماری رسوائی ہوگی اور لوگ ہماری فجیتہ اڑائیں گے، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ ہمارا نام بدنام ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو کس کو پتہ چلتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک معاون سے زکوٰۃ مراد ہے۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری ایک روایت میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ معاون سے وہ معمولی چیز مراد ہے جس کے آپس میں استعمال کے لیے عاریتاً یعنی کرائے کے طور پر لوگوں میں لینے دینے کا دستور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان زیادہ آ گئے، ضرورت پیش آ گئی، تو آپ کے یہاں کوئی دوسرا شخص کرسی وغیرہ لینے آتا ہے، پڑوسی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہمارے یہاں 8-10 مہمان ہو گئے ہیں، تو تمہارے پاس اگر کرسی یا 1-2 زائد ہو تو ہم کو دے دو، تو وہ لوگ دے دیتے ہیں۔ یا اس طرح دوسری چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہے، مثلا ڈول ہے، بالٹی ہے، پانی ہے، نمک ہے وغیرہ، اس زمانے میں عام طور پر ایسا ہوتا تھا، تو ان چیزوں کا پڑوسیوں میں عاریت کے طور پر اور اس طرح دینے کا جو رواج ہے، یہ لوگ بخل کی وجہ سے اس کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اور اہل حرفت اور اہل صنعت یعنی پیشہ ور لوگوں کے آپس کے اوزار بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسان ہے جو دوسرے کسان کو کسی اوزار کی جو
کسی وقت ٹریکٹر وغیرہ کی حاجت ہوتی ہو تو دوسرا کسان پہلے کسان کے پاس جا کر مانگتا ہے تو وہ بلا جھجک اس کو دے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے تو اسی معاون کا مصداق بنے گا۔ یا ایک پلمبر ہے کہ دوسرے پلمبر کو کسی اوزار کی ضرورت پڑے تو اس کو اپنے اوزار دیتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے تو وہ اسی معاون میں داخل ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اہل علم ہے تو وہ آپس میں قلم ہو، کاغذ ہو، کتاب ہو، دیگر اشیاء آپس میں لین دین کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہونے کے باوجود نہ دے تو وہ بھی اسی طرح اسی معاون میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر ایسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کفار اور منافقین کی چیزوں سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کا اہتمام کرے، تاکہ ان کے حق میں جو وعیدیں آئی ہے ان کا مصداق بننے کی نوبت نہ آوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ہم واپس ایک مرتبہ سورہ ماعون کا ترجمہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نہیں دیکھتے جو سزا اور جزا کے دن کا جھٹلاتا ہے، اس دن کو انکار کرتا ہے، یعنی قیامت کے بعد والا آخرت کو وہ نہیں مانتے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور نماز پڑھنے والوں پر ہلاکتی ہو وہ نماز پڑھنے والے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے رغبت نہیں رکھتے، الذین ھم یراؤون، اور جو اپنی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ معاون سے بھی روکتے ہیں۔ معاون کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ پہلا قول زکوٰۃ ہے، اور دوسرا قول جو معمولی چیزیں ہیں جس کو عام طور پر عاریت کے طور پر لوگ دیا کرتے ہیں۔ یہاں تفسیر سورہ معاون کی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ قریش کی ہم تفسیر کریں گے۔ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔